آج کل لوگ 3 طلاق کو زبان کا کھیل بنا دیا ہے۔ غصے میں، مذاق میں، غفلت میں طلاق دے دیتے ہیں اور پھر اللہ کے حد کو توڑ کر ساتھ رہتے ہیں۔ یہ زنا کے قریب معاملہ ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کچھ چیزیں سنجیدہ ہو یا مذاق میں اور تلمیزی میں، یعنی اگر شوہر نے مذاق میں بھی 3 طلاق کہہ دیا تو وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ طلاق دے کر بھی ساتھ رہتے ہیں، یہ اللہ کے قانون کا انکار ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کا واضح حکم ہے، یہ اللہ کی حدود ہے جو ان نے تجاوز کر کے وہی ظالم ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 229 میں فرمایا ہے۔ افسوس کی بات ہے، لوگ نکاح کو گیم بنا چکے ہیں، طلاق کو مذاق اور اللہ کی شریعت کو نظر انداز۔ استغفر اللہ۔ دل تھر تھر کانپ اٹھتا ہے جب طلاق دی جاتی ہے، تو دل تھر تھرا کانپتا ہے جب کوئی 3 طلاق کے بعد بیوی کہتا ہے۔ ایسے رشتے حرام ہیں اور اس میں رہنے والا مرد بھی گنہگار ہے، عورت بھی زنا کے قریب ہے اگر وہ جان بوجھ کے۔ لیکن آج کل کے لوگ مذاق میں بھی، غصے میں بھی یا موبائل پر لکھ کر بس اتنا کہتے ہیں، طلاق طلاق طلاق۔ کیا یہ مذاق ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے یہ لفظ تمہارے زبان سے نکلا نہیں کہ اللہ کے عرش پر زلزلہ آتا ہے؟ اور پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس غصے میں بولا تھا، مذاق تھا، ہم ساتھ ہی رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ زنا کے قریب عمل ہے، حرام رشتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی حدودیں ہیں، جو ان سے آگے بڑھے ہیں ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 229 میں۔ یاد رکھو، نکاح اللہ کا وعدہ ہے اور طلاق اللہ کا فیصلہ ہے، تو کبھی مذاق میں بھی طلاق مت کہنا، ورنہ تم خود کو اور بیوی کو زنا کے گناہ میں ڈھکیل دو گے۔ ایک جملہ تمہیں شوہر سے غیر اور بیوی کو اجنبی بنا دیتی ہے۔ اگر شوہر نے بیوی کو 3 بار طلاق دے دی تو وہ عورت اس مرد پر حرام ہو گئی۔ اب وہ اس کے ساتھ نہ رہ سکتی ہے، نہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، جب تک کہ وہ عورت کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے اور وہ نکاح فطری طور پر ختم ہو جائے، طلاق ہو یا وفات سے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرماتا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر وہ تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 203 میں۔ پہلا گناہ تو یہ کرتے ہیں کہ بیوی کو سب سے پہلے طلاق تو دینا نہ چاہیے، کیونکہ طلاق اللہ کو سخت ناپسند چیز ہے۔ بغیر ضرورت غصے یا اناع میں آ کر بیوی کو طلاق دینا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تمہاری نافرمان ہو تو نصیحت کرو، بستر الگ کرو، تب بھی نہ مانے تو ہلکا سا مارو، لیکن ایسا مارو کہ اس کی تکلیف نہ ہو، اور اگر وہ عداوت کرے تو پھر اس پر مزید کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ سورہ النساء آیت نمبر 34 میں۔ یعنی طلاق آخری راستہ ہے، لیکن لوگ آج اسے پہلا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ناپسند چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ آج کل تھوڑی بھی نوک جھوک میں لوگ فوراً طلاق دے رہے ہیں۔ کس میں نوک جھوک نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہر گھر میں نہیں ہوتی ہے؟ کیا ماں بیٹے میں نہیں ہوتی ہے؟ کیا ماں بہن میں نہیں ہوتی ہے؟ یہ مذاق مت بناؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا گناہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب طلاق 3 بار دے دی جاتی ہے تو وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، شوہر پر بھی اگر وہ ساتھ رہتے ہیں تو خلا زنا ہے، یعنی وہ زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے۔ اس چیز سے ڈرو، خوف کھاؤ اللہ۔ لیکن تیسرا طلاق دینے کے بعد بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، مزید گناہ ہے، کھلے عام زنا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زناکار کو کبھی نہیں بخشتا۔ بیوی کے ساتھ رہنا دوبارہ یہ ظلم ہے۔ یہ صرف بیوی کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ اپنے دین، اپنی آخرت، اپنی عزت، اپنے گھر سب کا جنازہ نکلنا ہے۔ یہ صرف غلطی نہیں، یہ جرت اللہ کے حکم کو توڑتی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن تب بھی جب بندہ خود ماننے کی غلطی کی ہے اور رک جائے۔ اللہ کے الفاظ سے کھیلنا بند کرو، اللہ کی حدود سے مت کھیلو۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستہ چلنے پر توفیق عطا فرمائے۔